بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں, قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں, معاذ اللہ, یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے. جو نالج تھی وہ بتا دی. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھیں. میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں, تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے یا اس کو جھٹلاتے؟ بولو نا. وہ کہتے یہ کون سی باتیں ہیں بھائی, یہ کون سا سیارہ ہے؟ تو نبی کے کام دو ہوتے, پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے, پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا. تو یہ دو مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمے. پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی 1000 سال کے بعد دریافت ہوں گی. اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج 1400 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا, 1000 سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت, بولو نا, نہیں ہوئی ہے. پھر آپ کیا کرتے؟ 1000 سال بعد والا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور, یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو 3000 سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا. پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا, وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا, اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمے کتنا مشکل کام ہو جاتا ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے. لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں, جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو. تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا, سورج چاند ستارے, اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں, کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے, جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا. تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا, ہدایت کی کتاب ہے. تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے, جو آج 1400 سال کے بعد 100% غلط ثابت ہو چکے ہیں. قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھیں انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا. ایک بھی نہیں لی ہیں قرآن نے. اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے, اسے پتہ ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟